شیخ میں نے نئی شادی کی ہے، رمضان کی روزے کی حالت میں مجھ سے بیوی سے ملاقات ہو گئی، تو کیا میرا روزہ باقی رہے گا؟ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ ما اہلکا کا، تجھے کس چیز نے برباد کیا، کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، یعنی ملاقات پوری کر لیا میں، تو میں کیا کروں اب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا حل تجد عتق رقبہ، کیا تم ایک غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ آپ کو تو معلوم ہے غلام کو آزاد کرنا کیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے پاس غلام رہتے تھے، یعنی خریدتا تھا وہ ایک آدمی دوسرے کو، اور ساری زندگی وہ غلامی کرتا تھا، اس کے پاس کھانا پینا رہنا اس کے پاس، اور فری کام کرنا۔ تو اس کو چھڑانے کے لیے اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کسی غلام کو آزاد کر سکتے ہو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پوچھا کیا تم 2 مہینے مسلسل 60 دن پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مضبوطی صلاحیت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے مسلسل روزہ رہ سکوں، میں کمزور آدمی ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو ایک وقت کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ دوسرے صحابہ مختلف دینی مسائل پوچھ رہے تھے، وہ صحابی بھی وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، ایک صحابی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑی تھیلیاں، سطل جس کو کہتے ہیں نا، پرانے زمانے میں لوگ ٹائر کاٹ کر جو ہے بڑے چھاگلیں بناتے تھے، بڑی جو ہے نا تھیلیاں بناتے تھے، بنا کر اس میں چیزوں کو رکھتے تھے، نقل کرتے تھے ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے۔ تو ان 2 بڑی تھیلیوں کے اندر کھجور آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ صحابی آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میں للہ لوگوں کو کھانے کے لیے، خیر خیرات کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں، دے کر چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کی طرف کہ کہاں ہے وہ شخص جو ابھی آیا تھا میں ہلاک ہو گیا کہہ کر، تو وہ کہاں شخص ہے؟ تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں ہوں۔ بولے یہ کھجور ہے، یہ کھجور لے جا کر آپ مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دو۔ تو وہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اللہ کے رسول، سارے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ کے مسکرانے سے آپ کے دونوں نوکیلے دانت نیاب جو ہے نا نظر آ گئے، ماشاءاللہ۔ تو بولے کہ جاؤ یہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو کہنے کا مطلب، اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سنگین معاملہ ہے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا۔ اب جو شخص سوال کیا ہے میں ملاقات کیا ہوں، تو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملاقات کیسی ہے۔ جماع کے معنی ہے، جماع کی تعریف ہے علاج الذکر من فی فرج المرأہ، علاج الذکر فی فرج المرأہ، مرد آدمی کا عضو تناسل، عورت کے عضو تناسل میں داخل ہو جانا، اس کا حشفہ جو ہے نا، عضو کا جو سامنے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ داخل ہو جانا، اگرچہ کہ انزال نہیں بھی ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پہلے تو اس کے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے حال کو جانتا ہے، اگر وہ پیسے والا ہے تو اس کو ایک قیدی کو چھڑانا پڑے گا، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ غلاموں کا دور آج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی قیدی کو جو اپنی
آزادی کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو شورٹی دے کر چھوڑنے کے لیے، تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے مسلسل روزہ رہنا ہے، 2 مہینے مسلسل روزہ رہنا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ یہ ہے رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے گا تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ ھذا واللہ اعلم۔